السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، میں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں آپ کی۔ ہم سب اس غلط فہمی کا بری طرح شکار ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ کتنی بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے۔ بات کوئی بھی انشاءاللہ بغیر دلیل کے اور کچی بات نہیں کہوں گا۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو دنیا میں بھی اللہ بڑا ہی نفع دے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی بڑا نفع دے گا، اور آپ پچھتائیں گے نہیں کہ ہم بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کیا ہے، نہ بیٹھتے تو اچھا تھا۔ انشاءاللہ کوئی بھی نہیں پچھتائے گا بیٹھ کر۔ دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ الفرقان کے آخری رکوع کی۔ اگر یہ بھائی آگے آ جائیں تو آپ کا مہربانی شکریہ ہوگا سب کا۔ قریب آ جائیں، ادھر سے بھی ذرا قریب آ جائیں۔ باہر والے بھی اگر اندر آ جائیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ عزیز بھائیوں، سورہ الفرقان کے آخری رکوع کی 69 اور 70 نمبر دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس پورے رکوع میں رحمان کے بندوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ خصوصیات بیان کرتے کرتے اللہ نے کہا جو رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو بطور معبود نہیں پکارتے، وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی رحمان کا بندہ ہو کر ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے گا یلقا اثاما، وہ گناہ سے ملاقات کرے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کو 2 گنا کر دیا جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کی، ایمان والا بن گیا اور نیک عمل کر لیے، تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عزیز بھائیوں،
ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ گناہ کرنے والا رحمان کا بندہ وہ قیامت والے دن ڈبل عذاب کا شکار ہوگا اور عذاب کے اندر ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا۔ صاف لفظ ہے قرآن کی۔ اس کا مطلب ہے گناہوں کی، نافرمانیوں کی آخرت میں بڑی سخت سزا ہے۔ ڈبل عذاب، ہمیشہ عذاب میں رسوا کیا ہوا رہنا معمولی نہیں ہے، بڑی سخت سزا ہے۔ ہم سب ہی ایسے ہیں کہ ہم سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جیسے گناہ نہ ہوتا ہو، سب ہی گناہ گار ہیں اور گناہوں کا نتیجہ خطرناک ہے۔ گناہوں کا نتیجہ جہنم ہے، ڈبل عذاب ہے۔ پروردگار رب العالمین وہ نہیں چاہتا، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں جہنم کے اندر ڈالے، ڈبل عذاب کا شکار کرے۔ وہ بہانوں سے ہماری غلطیوں کو، نافرمانیوں کو، گناہوں کو معاف کرتا ہی رہتا ہے، بہانوں سے معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ کتنا معاف کرتا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ میرا مسئلہ نہیں، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہم نے سنا ہوا ہے عاشورے کا روزہ رکھنے سے اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عرفے کا روزہ رکھتا ہے تو پروردگار 2 سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو بندہ فرضی نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے اتنے گناہ معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور جو صبح کو شام کو 100 مرتبہ لا الہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اللہ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ ہم نے سنا ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ میرے وضو جیسا وضو کرتا ہے اور پھر خشوع خضوع سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر پیارے پیغمبر کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا ہے اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس کا آخری حصہ ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے، یہ ساری حدیثیں آپ کو پتہ ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ یہ ہاتھوں کے ناخنوں کی نوکوں سے رب نکال دیتا ہے، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے ہونے والے سارے گناہ داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں، بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے، سر کے سارے گناہ رب بالوں کی نوکوں سے نکال دیتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، پاؤں سے سارے گناہ پاؤں کے ناخنوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں۔ پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ان رکعتوں میں اپنے دل سے بھی بات نہیں کرتا، پوری توجہ سے پڑھتا ہے، میرے اور آپ کے نبی ناطق وحی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں، یسیرو کا ہے آتے ہی ولادت ہو امہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ کتنا کو مشکل کام ہے، ہاں؟ ایسے ہو جاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا جیسے ابھی ماں نے جنم دیا۔ یہ حدیث عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی، ابو امامہ سدی بن اجلان رضی اللہ عنہ نے ان سے سنی، پہلے انہیں یہ حدیث معلوم نہیں تھی۔ ابو امامہ کہتے ہیں، عمر تجھے معلوم ہے تو کیا بول رہا ہے، تو کیا لفظ ادا کر رہا ہے، پتا تجھے؟ عقل تیری ٹھیک ہے، دماغ ٹھکانے، مطلب یہ ہے کیا کہہ رہا ہے تو؟ اتنا چھوٹا سا عمل وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور رب ایسے کر دیتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دی ہے۔ عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ابو ماما میں بوڑھا ہو گیا ہوں،
میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میری موت کا وقت قریب ہے، تیرا کیا خیال ہے میں اپنی اس کیفیت میں امام الانبیاء کا نام لے کر وہ بات بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ سے نہ سنی ہو؟ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ سنا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 2 مرتبہ سنا ہوتا، 3 مرتبہ سنا ہوتا، 4 مرتبہ سنا ہوتا، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ لفظ کہے انہوں نے۔ اگر 7 مرتبہ بھی سنا ہوتا میں یہ کبھی بیان نہ کرتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ بھی زیادہ مرتبہ یہ بات سنی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ اللہ نے بہانے بنائے ہوئے کہ نہیں؟ بہانے بنائے کہ نہیں؟ بندہ بیمار ہوتا ہے مومن، بخار سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے کہا تھا اِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ ام صاحب تو کیوں برا بھلا کہتی ہے بخار کو؟ اس نے صرف اتنا کہا تھا اللہ اس میں برکت نہ کرے مجھے بخار چڑھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو برا نہ کہے، یہ تو مومن کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے سونے اور چاندی کو آگ کی بھٹی میل کو چہر سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ مومن کو کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم آتا ہے نا، پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، قسم اللہ کی رب اس سے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اب بتائیں بہانے بنائے ہوئے رب نے کہ نہیں؟ ہم یہ ساری احادیث سن کر نا بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ ہم کیا سمجھ لیتے ہیں پچھلے گناہ تو سارے ہو گئے صاحب، اب ایسے ہو گئے جیسے ماں نے بھی جنم دیا ہے، اور پھر بندہ نئے گناہ کرنے کے لیے ذرا تھوڑا سا جری ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے کہ پچھلے گناہ صاف ہے، اگلے ہو گئے تو وہ بھی معافی مانگ لیں گے، وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ حالانکہ میرے بھائیوں یہ غلط فہمی ہے، میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں 1 سال کے، 2 سالوں کے، سمندر کی جھاگ کے برابر زندگی کے پچھلے سارے گناہ، اور ایسے ہو جاتا ہے بندہ جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو۔ میرے محترم بھائیوں یہ صغیرے گناہوں کی بات ہے، صرف کن گناہوں کی بات ہے؟ یہ صغیرے گناہوں کی بات ہے۔ کبیرے گناہ ان چیزوں میں سے کسی چیز سے معاف نہیں ہوتے، نہ نماز سے، نہ روزے سے، نہ حج سے، نہ عمرے سے، نہ کسی اور عبادت سے کبیرے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ یہ کون سے معاف ہوتے ہیں؟ صغیروں سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا، کبیرہ کوئی نہیں معاف ہوتا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ ایک آیت، ایک حدیث اور ایک مثال والی بات سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا قرآن میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم ان کبیرے گناہوں سے پرہیز کرو گے، اجتناب کرو گے، بچو گے، جن کبیرے گناہوں سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے سیئات کہتے ہیں چھوٹے گناہوں کو تمہاری نیکیوں سے معاف کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، وہ نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا 5 نمازیں بیچ والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ہاں، ایک جمعہ اگلے جمعے تک بیچ والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک رمضان اگلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور ایک عمرہ اگلے عمرے تک کے گناہوں کا بیچ میں کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے مجتون بالکبائر ہو۔ یہ کب کفارہ بنتا ہے؟ جب بندہ کبیرے گناہوں سے اجتناب کرے گا، بچے گا، تو پھر یہ صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کبیرہ نہیں معاف ہوتا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو یقین آ جائے گا۔ شرک کبیرہ گناہ ہے بالاتفاق، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، ایسا ہی ہے نا جی؟ اگر ایک بندہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، شرک کا مرتکب ہے، صحیح بتانا آپ نے
کیا عاشورے کا روزہ رکھنے سے، عرفے کا روزہ رکھنے سے، رمضان کے روزے رکھنے سے، اور رمضان کی راتوں کا قیام کرنے سے، لیلۃ القدر کی رات کا قیام کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، جمعہ پڑھنے سے، اور سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے، اور نماز کے بعد یہ اذکار پڑھنے سے، اور جناب باقی نیکیوں سے معاف ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا شرک؟ حج کرنے سے معاف ہو جائے گا؟ کیوں نہیں معاف ہوتا؟ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ نہ حج سے، نہ عمرے سے، نہ روزے سے، نہ نماز سے، نہ کسی اور نیکی سے معاف نہیں ہوتا۔ یہ نہیں معاف ہوتا کبیرہ گناہ، کسی نیکی سے نہیں معاف ہوتا۔ ہمیں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے یہ کام کر لیا لہذا ہمارے پچھلے سارے گناہ صاف ہو گئے۔ وہ صغیروں کی بات ہے، کبیروں کی بات نہیں۔ کبیرے گناہ وہ معاف ہوتے ہیں کس سے؟ پکی اور سچی توبہ کرنے سے، صرف توبہ سے نہیں۔ لولی لگڑی توبہ سے نہیں معاف ہوتے کبیرے گناہ، کسی دھوکے میں نہ رہنا۔ لولی لگڑی توبہ سے معاف نہیں ہوتے، کس توبہ سے معاف ہوتے؟ پکی سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ چند الفاظ میں بتاؤں گا پکی سچی توبہ کیا ہوتی ہے۔ جس گناہ سے توبہ کرنی ہے نا، سب سے پہلی پکی سچی توبہ کا حصہ یہ ہے کہ اس گناہ سے کٹ آف ہو جائے، اس کو چھوڑ دیں، اس سے الگ ہو جائیں، اس گناہ سے رک جائیں۔ اگر بندہ گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، گناہ بھی کرتا جا رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یہ پکی سچی توبہ نہیں ہے، یہ لولی لگڑی توبہ ہے۔ اس توبہ کا کچھ حاصل نہیں ہونا، اس توبہ سے کچھ نہیں ملنا۔ میں ملاوٹ بھی کری جا رہا ہوں چیزوں میں، کم بھی تولی جا رہا ہوں، اور پھر مسجد میں آ کے کہتا ہوں یا اللہ میری پکی سچی توبہ، یا اللہ میرے باپ دادے کی توبہ۔ یہ لگا ہوا بھی ہے رشوت لینے پر، کرپشن کرنے پر، اور پھر کہتا ہوں یا اللہ میری توبہ، پکی سچی توبہ۔ یہ کوئی توبہ نہیں، یہ توبہ نہیں، یہ لولی لگڑی توبہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرنی ہے اس گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا ہے کہ گناہ کا اعتراف کرنا ہے رب کے سامنے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں، ورنہ میں گناہ شنا کوئی نہیں کیا، توبہ کر لیتا ہوں، ایسا نہیں۔ میرے سامنے نہ مانیں، رب کے سامنے اعتراف کریں یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ اعتراف کرنا پکی سچی توبہ کے لیے شرط ہے۔ اور تیسری چیز ہے پکی سچی توبہ کے لیے جو گناہ آج تک ہوا ہے اس پر نادم ہو جائے، شرمسار ہو جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دوبارہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا اللہ سے پکا وعدہ کرے، پھر ہوتی ہے پکی سچی توبہ۔ اس سے اللہ کبیرے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے۔ شرک سے گناہ، شرک اور کفر سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں ہے نا، رب یہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، کچھ گناہ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو نہ کسی عبادت سے معاف ہوتے ہیں، اور قسم ہے پیدا کرنے والے کی، نہ کسی توبہ شوبہ سے معاف ہوتے ہیں، پکی توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ وہ گناہ پکی سچی توبہ کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ ہم ساری زندگی پہلی صف کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھیں، ہر سال رمضان میں عمرہ کریں، ہر سال حج کریں، سارے رمضان کے روزے رکھیں، ساری راتیں رمضان کی قیام کریں، لیلۃ القدر کی رات کا قیام کریں، کسی عبادت سے، کسی توبہ سے یہ والے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ ان گناہوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اور پھر میں دلیل بھی دوں گا، کچی بات نہیں ہے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے باپ ہو جاتا ہے فوت، باپ فوت ہو گیا، اس نے جو کچھ چھوڑا ہے نا ترکہ، جائیداد، وراثت، وہ بیٹے آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اپنی بہنوں کو ان کا حصہ دیتے ہی نہیں۔ میں ہندو معاشرے کی بات نہیں کر رہا، مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔
مسلمانوں کے خاندانوں میں، مسلمانوں کی بستیوں میں، مسلمانوں کی آبادیوں میں بھائی بہنوں کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کی قسم یہ سوچ ہے ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے اندر سوچ ہے، وہ کہتے ہیں بہنوں کا بھی کوئی حصہ ہوتا ہے، کوئی بہنیں بھی حصہ لیتی ہیں، کوئی بہنوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ اگر کوئی بہن مانگتی ہے نا کہ میرا حصہ، تو اس کو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں اور ساتھ دھمکی لگائی جاتی ہے، حصہ لینا ہے یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے، حصہ لینا ہے یا بھائی رکھنے ہیں، بتاؤ حصہ لینا ہے یا بھائی رکھنے ہیں؟ اب وہ بیچاری کیا کہے گی، کیا جواب دے گی، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ تو یہی کہے گی میں نے ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے، میں نے بھائی رکھنے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ یہ جواب دینے میں مجبور ہے وہ یہ جواب دینے میں۔ کیسے؟ وہ بیگانے گھر میں بیٹھی ہے، اس کا خامد اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو طلاق دے دیتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، اس بیچاری کا کون سا ٹھکانا ہے؟ یہ کہاں جائے گی؟ ہاں ماں باپ کے گھر میں جانا ہے نا، بھائیوں کے پاس ہی آنا ہے نا، اور کیا ٹھکانا ہے؟ کہاں ٹھکانا ہے اس کا؟ اس نے تو کہہ رہی ہے میں نے اپنے بھائی رکھنے، اور یہ بھائی یہ دھمکی لگا کے بلیک میل کر کے کہتے ہیں، بڑے فخر سے کہتا ہے میری بہنوں نے اپنا حصہ مجھے معاف کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، معاف ہو گیا ہے۔ کسی کو بلیک میل کر کے اس کا حق غصب کر لینا، کیا میرے بھائیوں اس سے معاف ہو جاتا ہے؟ اچھا کئی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، اپنی زندگی میں دیکھے، میں نے ان کے کیس ڈیل کیے ہیں خود۔ باپ نے اپنی زندگی میں اپنی پوری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگوا دی، بیٹیوں کو ان کا حق دیا ہی نہیں، سارا کچھ بیٹوں کے نام لگوا دیا۔ آپ کو بھی آپ کے معاشرے میں بے شمار لوگ ملیں گے جو ایسا کرتے ہیں، زندگی میں ہی بیٹوں کے نام کر دیتے ہیں سارا کچھ۔ اللہ اکبر! یہ بابا جس نے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگوا دی ہے اپنی زندگی میں، کعبے کے رب کی قسم ہے اس نے اپنی بیٹیوں کا حق مار دیا ہے، اور ان کا حق اتنا ہی تھا جتنا ہر بیٹے کا حق تھا، جتنا ہر بیٹے کو دیا ہے نا، پیدا کرنے والے کی قسم ہر بیٹی کا اس کے برابر اتنا ہی حق تھا، ایک ٹیڑی پیسہ بھی کم نہیں تھی۔ یہ وراثت نہیں تھی، اس کو وراثت نہیں کہتے۔ وراثت بڑھتی ہے جائیداد مرنے کے بعد بندے کی، زندگی میں وہ وراثت نہیں، نہ اس پر وراثت کا اصول چلتا ہے، زندگی میں وہ تحفہ ہوتا ہے، اور تحفہ دینے کے لیے امام الانبیاء نے کہا صفو بین اولادکم، اپنی اولاد میں برابری کرو، جتنا ہر بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی زندگی میں ہر بیٹی کو دینا فرض ہے۔ اس بابے نے اپنی بیٹی کا سارا حق غصب کیا، مارا اس کو دیا ہی نہیں۔ اچھا بیٹوں کے نام لگ گیا، بیٹوں کے نام لگ گیا، قانونی طور پر بیٹوں کا نام بولنا شروع ہو گیا، نام چڑھ گیا ان کے، کیا بیٹوں کے لیے حلال ہو گیا یہ؟ کیوں جی حلال ہو گیا بیٹوں کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے محمد الرسول بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء کہتے ہیں تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، این ممکن ہے تم میں سے ایک بندہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر دے، دوسرے کو اپنا موقف اچھے انداز میں بیان کرنا نہ آئے، اور میں اس کی باتوں میں آ کر اس کا حق اٹھا کے اس کو دے دوں۔ اگر میں کسی کا حق دوسرے کو دے دوں اس کی باتوں کی وجہ سے، تو میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا، وہ مت لے۔ کیا مطلب ہے؟ ساری کائنات کے سردار خاتم النبیین امام الانبیاء فیصلہ کر دیں کہ یہ حق اس کا ہے وہ اس کا نہیں دوسرے کا ہے، تو وہ اس کے لیے حلال، رسول اللہ کے فیصلے سے حلال نہیں ہوتا، ابے کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا بیٹوں کے لیے بہنوں کا حق کھانا۔ یہ بھائی ساری زندگی اللہ کی قسم بہنوں کا حق کھائیں گے اور حرام کھائیں گے۔ کیا کھائیں گے؟ حرام کھائیں گے بہنوں کا حق۔ یہ بیٹے مر جائیں گے، ہمارے معاشرے میں جو چل رہا ہے، بیٹے مر جائیں گے تو ان کی جائیداد اس کے بیٹوں کو جائے گی، وہ کن کا حق کھائیں گے؟ اپنی پھوپھیوں کا، اپنی بہنوں کا بھی اور اپنی پھوپھیوں کا بھی۔
وہ نسل مر جائے گی تو ان کے بیٹوں کو منتقل ہو جائے گی، وہ اپنی پھوپھیوں کی اولادوں کا حق کھائیں گے۔ یہ بابے کی پوری نسل جب تک رب کی زمین پر چلے گی حرامی کھاتی رہے گی ساری زندگی، پوری نسل۔ کتنے نسلوں کا کام کر کے گیا یہ بابا، زندگی میں بیٹوں کے نام لگا کر پوری نسل کو حرام خوری پر لگا گیا، اور ساری زندگی پوری نسل حرامی کھاتی رہے گی۔ اور جو حرام کھا کے جس کی ہڈیاں بنے گی، جس کا گوشت حرام کھا کے بنے گا، رب العالمین اس کی دعا کبھی قبول کرے گا؟ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، آپ انصاف سے مجھے جواب دینا، دیانتداری سے۔ بھائی ہیں سارے خوشحال، باپ فوت ہو گیا، بھائی سارے کیا ہیں؟ خوشحال ہیں، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا گھر ہے، اپنا اپنا کاروبار بھی چل رہا ہے اس کا۔ بہنیں تنگ دست ہو سکتی ہیں اپنے گھروں میں، این ممکن ہے کوئی بہنیں تنگ دست ہوں، ان کا خامد محنت مزدوری کرنے والا ہو، ان کے خامدوں کی مزدوری سے، آمدن سے ان کا چولہا بھی بڑی مشکل سے جلتا ہو، باپ ہوتا ہے ہو جائے فوت، کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر، دیانتداری سے بتانا، یہ والی بہن جو تنگ دست ہے، کیا وہ کہے گی کہ میں نے اپنا حق اپنے خوشحال بھائی کو چھوڑ دیا؟ کوئی کہے گی؟ کیا اس بہن کو رب نے پیٹ نہیں لگایا ہوا؟ کیا وہ بہن انسان نہیں ہے؟ کیا اس بہن کی انسانی ضروریات نہیں ہے؟ کیا اس کی اولاد نہیں ہے؟ یہ سارا کچھ بیٹوں کو لگا ہوا ہے۔ انسان صرف یہی ہے، اولادیں صرف ان کی ہیں، ان کی کوئی ضروریات نہیں۔ کیسے معاف کرے گی وہ؟ اگر وہ کہتی ہے میں نے معاف کیا، قسم ہے اللہ کی، وہ ماں باپ کا دروازہ بند ہونے کے ڈر سے کہے گی، وہ بھائیوں کے چھوٹ جانے کے ڈر سے کہے گی میں نے چھوڑا۔ اس طرح چھوڑنے سے کوئی نہیں چھوٹتا، اس طرح چھوڑنے سے کوئی نہیں چھوٹتا۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ اکبر، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، کسی دھوکے میں نہیں رہنا۔ یہ والا جو حق مارا ہے نا بہنوں کا، کھایا ہے، ساری زندگی میں روزے رکھوں، ساری زندگی نمازیں پڑھوں، ساری زندگی وظیفے پڑھوں، ساری زندگی حج عمرے کروں، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہوں 1000 مرتبہ یا اللہ میری پکی سچی توبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ والا گناہ کوئی نہیں معاف ہوگا، یہ نہیں معاف ہوگا۔ ایسے ہی ہم پاکستان میں بستے ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، ماشاءاللہ 88% عوام کلمہ پڑھنے والی مسلمان ہیں۔ آپ کا کوئی ذاتی حق ہے کسی کے ذمہ، آپ لینے کے لیے کسی گورنمنٹ کے ادارے میں جاتے ہیں بغیر رشوت کے، آپ کو وہ آپ کا ذاتی حق مل جائے گا؟ آپ کا وراثتی پلاٹ ہے، آپ نے اپنی حلال کمائی سے ایک پلاٹ خریدا ہے، آپ کو اس کی فرد چاہیے، آپ فرد لینے کے لیے پٹواری کے پاس جاتے ہیں، پٹواری بغیر رشوت لیے آپ کو آپ کے پلاٹ کی فرد دے دے گا؟ کیا یہ پٹواری خزانے سے اس کی سیلری اس کو مل رہی ہے کہ نہیں؟ جتنے گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں، کیا خزانہ ان سب کی سیلری ان کو ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جتنی مراعات ان کے لیے خزانے میں طے ہیں، وہ ساری مراعات حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کس لیے؟ یہ خزانہ تو پوری قوم کا ہے، یہ ان چند افسروں کا تو ہے نہیں، پوری قوم کا خزانہ ہے۔ ان کو کیوں خزانے میں سے دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تیرے علاقے میں، تیرے حلقے میں جتنے لوگ ہیں، ہر بندے کا جو حق ہے اس کا حق اس کو بغیر دھکے کھانے کے، بغیر لائنوں میں لگنے کے، بغیر چکر کاٹنے کے، بغیر رشوت دینے کے اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے۔ یہ خزانہ تجھ پر اس لیے پیسے خرچ کر رہا ہے، تو کسی کو اس کا حق اس کی دہلیز پر ملتا ہے؟ چکر کاٹ کاٹ کے لوگ اللہ کی قسم ذلیل ہوتے رہتے ہیں، رشوت دیے بغیر کوئی حلال کام بھی نہیں ہوتا۔ یہ جتنا رشوت خور طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، چہارم درجے کے ملازم سے لے کر وہ 24
جتنا ہمارا یہ طبقہ ہے پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ خرب مرتبہ بیت اللہ کا حج کر کے آ جائے, یہ خرب مرتبہ مسجد حرام میں بیٹھ کر کہیں یا اللہ میری پکی سچی توبہ مجھے معاف کر دے, کعبے کے رب کی قسم ہے نہیں معاف ہونا, یہ بڑا گناہ نہیں معاف ہونا. یہ میرے منہ کی باتیں نہیں ہیں, میں انشاءاللہ دلیلیں دوں گا اس کی, ایسی ٹھوس اور پکی دلیلیں دوں گا کہ جن پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے ملک میں مسلمانوں کا ملک ہے, مسلمان ہے ماشاءاللہ, کرپشن تو نہیں نہ ہو رہی تھوڑی سی ہے نا, کرپشن کا حال آپ سب کو معلوم ہے, ناراض نہیں ہونا, میں آپ میں سے کسی کی بات نہیں کر رہا, میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں جو بندہ افسر جتنے بڑے اختیارات والی کرسی پر بیٹھا ہے, جتنا بڑا اس کا ہاتھ پڑتا ہے اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ قوم کے خزانے میں اپنا حق سمجھتا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ حق سمجھتے تھے میرا حق ہے, گھپلا کرنا میرا حق ہے. میں نے اللہ کی قسم نمازی لوگ دیکھے, دیندار دیکھے, نمازی اور دیندار, میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, بجلی چوری کرتے. کیا کرتے ہیں؟ بجلی چوری کرتے. کیسے؟ بے شمار طریقے ہیں, ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو سادہ سا ہے, طریقے بے شمار ہیں. وہ طریقہ یہ ہے کہ سارا مہینہ ڈٹ کے اے سی چلائے سارے کر کے, دن رات خوب بجلی استعمال کی. جب میٹر ریڈر آیا 2000 روپیہ اس کی جیب میں ڈالا, اس نے میٹر ریورس کر دیا. میٹر کو کیا کر دیتا ہے؟ ریورس کر دیتا ہے. بل آنا تھا اگر 50,000 روپیہ, 2000 اس کو دیا, پیچھے میٹر ریورس ہو گیا ہے, 2000 بل آ جائے گا, 50,000 کی بجلی استعمال کر کے 4000 میں فارغ. اور ہم کہتے ہیں واہ بھائی واہ, کمال, دیکھا کیسا میں چلا دوں, کیسا اچھا کام کیا, کیسے بچت کی. میں نے اللہ کی قسم لوگ دیکھے ہیں وہ دلیلیں دیتے ہیں اس کی, کہتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں. بھئی کیوں صحیح کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں گورنمنٹ ہم سے ناجائز ٹیکس لیتی ہے, وہ ہم پر کرتی ہے ظلم, لہٰذا ہم بھی گورنمنٹ کی چوری کرنے کا حق رکھتے ہیں اپنے ظلم کے برابر. جائز کہتے جائز ہے. حالانکہ یہ ساری باتیں میں چھوڑ رہا ہوں, مختصر بات کر رہا ہوں, آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ. حالانکہ یہ چوری گورنمنٹ کی ہے ہی نہیں. آپ کسی بھی وابڈا کے آفیسر سے پوچھ لیں, انشاءاللہ وہ گواہی دے گا اس بات کی. ایک میٹر ہے جو میرے اور آپ کے گھر میں لگا ہوا ہے بجلی کا, ایک میٹر ہے جو ہر گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوتا ہے, جو گریڈ اسٹیشن والوں کو بتاتا ہے کہ اس گریڈ اسٹیشن نے اس علاقے میں کتنی بجلی سپلائی کی ہے, کتنے یونٹ سپلائی ہوئے ہیں, وہ وہاں پر لگا ہوتا ہے. جو بل تیار ہو کر ہمارے گھروں میں آتے ہیں وہ ہمارے میٹروں کی ریڈنگ کی بنیاد پر نہیں ہوتے, وہ اس میٹر کی ریڈنگ کی بنیاد پر ہوتے ہیں جو بتاتا ہے کہ کتنے یونٹ اس گریڈ اسٹیشن نے علاقے میں سپلائی کی. مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, ادھر سے یونٹ گئے ہیں 1000 مثلا پورے علاقے سے, اور وہ میٹر بتا رہا ہے 2000 یونٹ گئے چلے. انہوں نے 1000 کا بنانا ہے یا 2000 کا بل بنانا ہے؟ 2000 کا. تو پھر میرے یونٹ تو کم گئے ہیں, وہ تو میٹر پیچھے ہو گئے, پھر وہ بل کس نے دینا ہے؟ پھر وہ بل سارے علاقے کے محلے کے لوگوں کے بلوں میں ایڈجسٹ ہو جانے وہ سارے پیسے. کس نام سے؟ یہ جناب فیول ایڈجسٹمنٹ ٹیکس ہے, یہ نیلم جیلم سرچارج ہے, یہ ٹی وی فیس کا بل ہے. مسجد میں بھی آتا ہے ٹی وی فیس کا کہ نہیں؟ مسجد میں ٹی وی چلتے ہیں, مسجدوں میں ٹی وی لگے ہوئے ہیں, مسجد کو بھی ٹی وی کا بل دینا پڑتا ہے. کیوں؟ یہ جو مختلف, اور ہر مہینے آپ تجربہ کر لیں, ہر مہینے ان کا ٹیرس بدلا ہوا ہوتا ہے. یہ جو ٹیکسز ہے نا وہ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. بجلی چوری میں نے کی اور میری بجلی چوری کے پیسے پورے محلے والوں نے ادا کیے, میں نے ان کو مجبور کیا ادا کرو, اگر وہ نہیں کرتے تو ان کا میٹر کٹتا ہے. یہ جو میں نے محلے والوں کے پیسے ادا کروائے اپنی بجلی چوری کے پیدا کرنے والے
رمضان المبارک میں دیکھیں، اہل حدیث دیکھیں، اللہ کی قسم وہ دیہاتوں میں پانی چوری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پانی چوری کرتے ہیں۔ کیسے؟ پورے موقع والے جن کی زمینیں آتی ہیں وہ تھوڑے تھوڑے ڈالتے ہیں پیسے اکٹھے کر کے اوورسیر کو دیتے ہیں، اوورسیر موقع سے ایک اینٹ نکال دیتا ہے، پانی زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو پیسے تھوڑے سے زیادہ دے دو تو 2 اینٹیں بھی نکل جاتی ہیں، اور اگر کچھ اور زیادہ کر دو تو موقع کے ساتھ ایک ناڑ بھی لگ جاتی ہے۔ قسم ہے اللہ کی، سارا کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں ایک اینٹ نکلوا کے اپنے موقع کی 2 اینٹیں نکلوا کے ناڑ لگوا کے میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے بڑی کامیاب سیاست کر لی، میں کامیاب ہو گیا، میری ساری زمین سیراب ہو گئی، میری فصل نے جھاڑ بڑا اچھا دیا، ہو گیا سب کچھ۔ لیکن کبھی سوچا یہ پانی جو میری زمین میں لگا یہ کن کا پانی تھا؟ یہ اس موقع سے جو آگے عوام بستی تھی نا، ان کا حق تھا۔ یہ اس اوورسیر کے پہلے ٹیوبر چلا کے نہیں ڈالا تھا ہمارے موقع میں، نہ اس کے باپ کا کوئی خزانہ تھا پانی کا کہ اس نے ادھر کھول دی اس کو ناڑ لگا کے۔ یہ آگے والی عوام کا حق تھا۔ ہم نے اس بدبخت کو پیسے دے کے آگے والی عوام کا حق مارا ہے۔ میں کروڑ حج کروں، عمرے کروں، نمازیں پڑھوں، روزے رکھوں، صدقے کروں، زکاتیں دوں، تلاوتیں کروں، توبہ کی تسبیح پڑھوں، کعبے کے رب کی قسم ہے نہیں معاف ہونے والا یہ بڑا گناہ۔ ایک ایک قطرے کا پانی کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا۔ کر لو جتنا کرنا ہے۔ پاکستان ہے ماشاءاللہ مسلمانوں کا ملک، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں ساری معاشرے کا رونا رو رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ گھر سے مارکیٹ میں جائیں، بازار میں کوئی خالص چیز لینے کے لیے تو بڑی آسانی سے ہر جگہ سے خالص چیزیں مل جاتی ہیں، کیا نہیں ملتی؟ خالص دودھ مل جاتا ہے، خالص چاول باسمتی کے کرنل کے خالص مل جاتے ہیں، بغیر روٹے کے، بغیر دوسرے چاولوں کی ملاوٹ کے۔ پیسی مرچیں خالص لا دیں گے آپ مجھے؟ ہر شہر میں ملاوٹ، کیا ہر شہر میں ملاوٹ؟ مسلمانوں کا ملک یہ ملاوٹ جو کر کے جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہندو یا سکھ کھاتے ہیں رات کو جو ملاوٹ کر کے چلے جاتے ہیں واپس، ہے نا؟ وہی کر کے جاتے ہیں نا رات کو۔ یا وہ چوڑے آتے ہیں وہ یورپ سے، یا سہونی یہودی آتے ہیں اسرائیل سے، وہ ملاوٹ کر کے تو راتوں رات نکل جاتے ہیں۔ کون کرتا ہے یہ ملاوٹ؟ مسلمان، حاجی، نمازی، اہل حدیث، اہل سنت، عاشقان، غلامان۔ دل میں کیا ہے؟ جناب میں نے حج کرنا، ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے طرح گناہوں سے صاف ہو جانا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ملاوٹ کے ذریعے جو میں نے آپ کا مال کھایا ہے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے نہیں معاف ہونا کسی نے، کسی نہ کسی توبہ سے یہ دینا ہی پڑے گا، نہیں معاف ہونا۔ یہ کم تولا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کے بیچا ہے، کسی کے پلاٹ پر نجائز قبضہ کیا ہے، کسی کا چارہ نجائز کاٹ لیا ہے، کسی کا بنا چھان کے اپنے کھیت میں شامل کر لیا ہے۔ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، پلٹوں پر قبضے بھی ہو رہے ہیں، جھوٹے کیس بھی ہو رہے ہیں۔ یہ جو گناہ ہے نا، یہ والے گناہ میرے بھائیوں نہیں معاف ہوتے۔ دلیل دوں گا انشاءاللہ، پکی دلیل دوں گا، 1 نہیں 2 3 دلیلیں دوں گا، نہ کسی عبادت سے اور نہ کسی پکی سچی توبہ سے نہیں معاف ہوتے یہ گناہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ناراض نہیں ہونا، صرف یہ مال یا پیسہ یہی لوگوں کا حق نہیں ہے، انسانوں کے اور بھی حقوق بڑے ہیں، انسانوں کے اس کے علاوہ بھی حقوق بڑے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ عزت سے جینے کا ہر انسان کو اللہ نے زمین پر حق دیا ہے، ہر انسان عزت دار ہے۔ کوئی ایسا انسان بتاؤ کہ جس کو اللہ نے بغیر عزت دیے پیدا کیا ہو؟ اور عزت کے بغیر رب نے کسی کو پیدا کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، آدم
حق ہر بندے کو. میں آپ کو گندی گالیاں دیتا ہوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر. میں آپ کے اندر جو عیب ہے, جو آپ کی برائیاں ہیں, جو خرابیاں ہیں, جو آپ کی کوتاہیاں ہیں, میں لوگوں کو جا کر ایک ایک بندے کو جا کے سناتا ہوں. اس بندے کے اندر یہ عیب ہے, اس کے اندر یہ خرابی ہے, اس کے اندر یہ برائی ہے. میں نے اس کو خود کرتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا, سچ بول رہا ہوں. ہے اس کے اندر برائی, لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے, آسمانوں والے رب نے, اس کے نبی نے مجھے کسی کی برائی لوگوں کو سنانے کا حق اور اجازت نہیں دی. یہ غیبت ہے, اس کا نام غیبت ہے. جو عیب, جو نقص, جو برائی اور خرابی کسی کے بندے کے اندر موجود ہے, مجھے علم ہوا ہے, قسم ہے اللہ کی, اس کو معاشرے میں پھیلانا, عام کرنا, یہ ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹیوں میں شامل ہی نہیں کیا رہا. اگر آپ نے خرابی دیکھی ہے نا, آپ غیرت مند ہیں, تو آپ کا حق ہے آپ اس بندے کو الگ سے لے جائیں, لوگوں کی نظروں سے ہو جائیں, دور لے جا کر اس کو کہیں بھئی اللہ سے ڈر جاؤ, آپ اللہ کے بندے ہو, یہ کام اللہ نے حرام کیا ہے, ہمارے لیے حلال نہیں ہے, چھوڑ دو. یہ تو آپ کا حق ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں, میں اس کو بتاؤں, یہ اس کو بتاؤ, پورے محلے میں پھیلا دیں کہ فلانا ایسا ہے, یہ غیبت ہے. کئی ایسا ہوتا ہے, بہتان باندھتے ہیں لوگوں پر, بدگمانی پیدا کر دی شیطان نے کسی وجہ سے, اور اس بدگمانی کو بنیاد بنا کر بندے پر کیا کر دیا, بہتان باندھ دیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں, میں نے دیکھا وہ جمعے والے دن مسجد کے گلے کو اٹھا کے لائے, بھرا ہوا تھا پیسوں کا, تو میں گزرا تو اٹھا کے اندر لا رہے تھے. میں نے کہا بھائی بڑے پیسے ہیں گلے میں, آدھے تو حاجی صاحب نے کھا جانے ہیں جو خزانچی, یہ پیسے ہی کھاتا ہے, اس کا گھر پیسوں سے ہی بنا ہوا. شیطان نے بدگمانی ڈالی. میں نے دیکھا نہیں کہ وہ ایک پیسہ بھی اس میں کوئی خیانت کرتا ہو. شیطان نے بدگمانی ڈالی, میں نے بدگمانی کی بنیاد پر لوگوں کو بتانا شروع کر دیا, یہ خزانچی جو ہے نا خائن ہے, یہ وزیر کے پیسے کھاتا ہے, یہ مولوی, میں نے اس کو پیسے کھاتے دیکھا وزیر کے. پیچھے بدگمانی ہے, بدگمانی کو بنیاد بنا کر الزام لگا دیا جھوٹا. ایک امام صاحب, خطیب صاحب کسی خاتون, بے پرد خاتون کے ساتھ کھڑا ہے, وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہوگی یا کوئی اس کو ضرورت ہوگی اس سے بات کرنے کی. میں گزرا وہاں سے, میں نے کہا یہ مولوی صاحب کی داڑھ میں کاڑا کاڑا ہے, یہ بے پردہ عورتوں سے کھڑا ہو کے بات کرتا ہے, ان کا معاملہ گڑبڑ ہے, خراب ہے یہ اندر سے. شیطان نے یہ بدگمانی ڈالی, میں نے بدگمانی کو بنیاد بنا کرنا لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا. بندہ یہ 2 نمبر ہے. ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہمارے معاشرے میں کہ نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں فلانا چور ہے, ہم نے اس کو چوری کرتے دیکھا نہیں ہوتا. فلانا ایسا ہے, بدکار ہے, ہم نے اس کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. اور میرے بھائیوں, ناراض نہیں ہونا آپ نے, میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اگر ہم کسی کو بدکاری کرتا ہوا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں, خواب میں نہیں, جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں سے بندے کو بدکاری کرتا ہوا دیکھ لیں, اوپر سے پکڑ لیں, قسم ہے پروردگار کی, اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ اس کو لوگوں میں پھیلاؤ. اللہ کا حکم ہے پی جا اس کو کیا کر جا, پی جا اسے. اگر تو نے لوگوں کو بتائی یہ بات کہ میں نے اوپر سے اس بندے کو بدکاری کرتے ہوئے پکڑا ہے, تیرے پاس 4 گواہ نہ ہوئے, تیری کمر پر 80 کوڑے لگیں گے. کوڑے رب کا قانون ہے. اب اس نے جھوٹ بولا ہے, سچ بولا ہے. رب سچ بولنے پر قسم ہے اللہ کی, اس سے کوڑے لگانے کا قانون بناتا ہے. اس کو بولنے کا حق ہی نہیں. ہاں, اگر تو بڑا غیرت مند ہے, اس بندے کو پکڑ کے دور لے جا لوگوں کی نظروں سے, کسی کو پتہ نہ چلے, اس کو اللہ لے جا کے اللہ سے ڈرا, سمجھا, تاکہ وہ اس گناہ کو چھوڑ دے. یہ کیا ہوا کہ سارے محلے میں آپ نے کھڑانا شروع کر دیا, میں نے اوپر سے پکڑا اس کو. اس سے کیا ہوگا, اس سے کیا ہوگا, اس کی عزت سے جینے کا حق تلف ہوگا. گالیاں دینے سے بھی, غیبتیں کرنے سے بھی, بہتان باندھنے سے بھی عزت سے جینے کا حق ہے. عزت خراب ہوگی معاشرے میں کہ نہیں ہوگی؟ جو
میں نے اس کی عزت سے جینے کا حق طلب کیا ہے، قسم ہے پروردگار کی یہ والا گناہ کسی توبہ سے نہیں معاف ہوتا، کسی حج عمرے سے، کسی نماز روزے سے، کسی عبادت سے نہیں معاف ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ جس طرح رب نے ہر انسان کو عزت سے جینے کا حق دیا ہے نا، ایسے ہی ہر انسان کو دنیا میں امن اور سلامتی سے جینے کا بھی حق دیا ہے کہ نہیں؟ ہر انسان کو حق ہے امن سلامتی سے جینے کا۔ میں کہتا ہوں جانوروں کو بھی حق ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، خبردار کتوں کو قتل نہ کرو، یہ بھی امتوں میں سے ایک امت ہے۔ کتے کو بھی قتل کرنا بلا وجہ جائز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کتے کو بھی امن سے جینے کا حق ہے۔ تو جو دین کتوں کو امن سے جینے کا حق دیتا ہے وہ انسانوں کو امن سے جینے کا حق نہیں دے گا؟ ہاں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اسلام تو کافروں کو بھی امن سے جینے کا حق دیتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ کافروں کو بھی امن سے جینے کا حق دیتا ہے۔ اسلام کسی ہندو کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو، کسی کمیونسٹ بدھ مت کو جبرن اسلام میں داخل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے رہ ہندو، رہ یہودی، رہ عیسائی، جا بہاڑ میں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی کارروائی میں شریک نہیں ہونا۔ کافر ہے، زندہ رہ، تجھے امن اور سلامتی سے جینے کا حق ہے۔ اس کافر کو مارنا، اس کی عزت پر حملہ ہونا، اس کو ساتھ دھوکہ کرنا، اس کا مال چھیننا، قسم اللہ کی اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کافر کے ساتھ بھی، کافر کو امن سے جینے کا حق ہے تو مسلمان کو نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہمارے معاشرے میں، ہم یہ حق بھی طرف کر رہے ہیں، دن رات کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ اکبر، اس بندے کی بات سنی میں نے، تھوڑا سا مسالہ لگایا، اس کے دوسرے شریک کو جا کے سنا دیا، اس کی سنی مسالہ لگا کے ادھر سنا دی، تاکہ دونوں میں آپس میں کیا ہو جائے، لڑائی ہو جائے۔ ان کے یہ دو جو کاروبار میں شریک ہے نا، اچھا کاروبار ان کا چل رہا ہے، یہ ایک دوسرے پر بد اعتماد ہو جائے، ان کا کاروبار کا پٹھا بیٹھ جائے۔ یہ جو دو بھائی ہیں نا کٹھے، ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے، یہ میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جائے، یہ دو خاندان آپس میں لڑ پڑے، یہ انتظامیہ کے دو بندوں کے درمیان چکرش پیدا ہو جائے، میں یہ جا کر اگر چکرش پیدا ہو گئی میری چوری کرنے سے، تو کیا خیال ہے، وہ اس کے خلاف گن اٹھائے پھرے گا، یہ اس کے خلاف گن اٹھائے پھرے گا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ جب لڑتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے خلاف گن اٹھائے پھریں گے تو امن اور سلامتی سے جینے کا حق رہے گا یا طلب ہو جائے گا؟ ہاں، میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر کمزور پہ ہاتھ چلاتا ہوں، تھپڑ مارتا ہوں اس کو بلا وجہ۔ کیا امن سلامتی سے جینے کا حق میں نے چھینا اس کا کہ یہ نہیں چھینا؟ میں مسجد میں قاری ہوں، حفظ کرواتا ہوں، مار مار کے بچوں کا جو ہے نا وہ جسم ڈھیلا کر دیتا ہوں، ڈنڈے مار مار کے، پائے کو مار مار کے۔ میں نے ان بچوں کا امن سلامتی سے جینے کا حق طلب کیا کہ نہیں کیا؟ میں باپ ہوں، اپنے چھوٹے بچوں کے منہ پر تاڑ تھپڑ مار کے اس کا منہ نیلا کر دیتا ہوں کسی غلطی پر، میں نے اس بچے کا امن سلامتی سے جینے کا حق طلب کیا کہ نہیں کیا؟ میں خامد ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر چڑھائی کر دیتا ہوں، بیوی کو ہاتھ بھی چلاتا ہوں، شیشے کا گلاس مار کے اس کا سر بھی پھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں، نہیں دیکھتا کہاں اس کو لگ رہی ہے۔ ویسے کیا خیال ہے، یہ بیویوں پر ہاتھ چلانا مردانگی ہے؟ اللہ کی قسم کوئی مردانگی نہیں ہے۔ وہ بیچاری ویسے ہی کمزور، اللہ نے اس کو بنایا ہی کمزور ہے۔ عورت پر ہاتھ چلانا یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ یہ شیطانی سوچ ہے کہ میں اپنا غصہ نکال کے اس پر ہاتھ چلا کر اس کو اپنا تابع کر لوں گا، یہ میں مرد ثابت کر دوں گا اپنے آپ کو، اس سے نہیں مردانگی ثابت ہوتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھیا کے وقت 9 بیویاں تھیں، قسم ہے اللہ کی، پیارے پیغمبر نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی ایک بیوی پر بھی ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہاں، بچوں کو مار سکتے ہیں، بیوی کو بھی مارنے کی ایک موقع پر اجازت دی ہے، ایک موقع پر بیوی کو بھی مارنے کی اجازت دی ہے، بچے کو بھی مارنے کی اجازت ہے، لیکن کتنا مارنا ہے؟ جب وہ موقع آ جائے۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ موقع کب ہے،
وہ کسی اور موقع پر آپ کو بتاؤں گا. جب وہ موقع آ جائے تو مارنا اتنا ہے کہ جس کو ماریں اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہ پڑے مار کے بعد. نیل نہیں پڑنا چاہیے اس کے جسم پر، نہ بیوی کے جسم پر، نہ بیٹے کے جسم پر، نہ شاگرد کے جسم پر، نہ کسی ملازم کے جسم پر. مارنا ہے تو غیر مبرہن ایسی مارنے کی اجازت ہے جس میں نشان نہ چھوٹے جسم پر. اگر نشان پڑ گیا تو یہ ظلم ہے، یہ حد سے تجاوز ہے. چاہے وہ کاری کرتا ہے، چاہے وہ ابا کرتا ہے، چاہے وہ خامد کرتا ہے، چاہے وہ کوئی کرتا ہے، بلا وجہ یہ حد سے اس کی حق طرف ہے. امن سے جینے کا حق طرف کیا ہم نے اس کا. کسی کا سر پھوڑ دیا مار کے ڈنڈا، پتھر مار کے، اینٹ مار کے کسی کا سر پھوڑ دیا. ہوتا ہے کہ نہیں چھوٹی موٹی لڑائیوں میں عام چلتا رہتا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ خون نکال دیا اس کا، یہ بڑا حق اس کا امن سے جینے کا حق طلب ہوا ہے. یہ بڑا معاف گناہ نہیں ہونا. اور بھی بے شمار چیزیں ہیں، وقت نہیں میں آپ کا زیادہ لینا چاہتا. میں دلیلیں دیتا ہوں آپ کو. میں نے بار بار کہا، قسم اٹھا کے کہا کہ یہ والے جو گناہ ہیں نا، جن گناہوں میں بندوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، یہ کسی نیکی سے اور کسی پکی سچی توبہ سے نہیں معاف ہوتے. 2-3 دلیلیں دیتا ہوں آپ کو صحیح حدیثوں کی. بالکل بہت توجہ سے سننی آپ نے. سنن الکبریٰ امام بہقی کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث ہے. صحیح بخاری شریف میں بھی اس حدیث کا کچھ حصہ ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احکام الجنائز، اس کا اردو میں ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے احکام الجنائز کے نام سے. اس کے اندر یہ پوری تفصیلی حدیث اور اس کی تخریج موجود ہے. آپ اردو زبان میں بھی اس کتاب کے اندر سے پڑھ سکتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غور سے سننا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص فوت ہو گیا. ہم میں سے ایک شخص فوت ہوا. ہم نے اس بندے کو غسل دیا، اس کو کفن پہنایا، اسے خوشبو لگائی، اس کا جنازہ تیار کر کے ہم نے مسجد نبوی میں مقام جبرائیل جہاں جنازے رکھے جاتے تھے وہاں جنازہ رکھ دیا. پھر ہم نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اللہ کے نبی جنازہ تیار ہے، آپ آ کر جنازہ پڑھا دیجئے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے. آپ کی یہ عادت تھی، آپ پوچھتے تھے بھئی اس میت نے کسی کا قرض تو نہیں دینا. آپ نے پوچھا جنازہ پڑھانے سے پہلے بھئی اس فوت ہونے والے نے کسی کا قرض تو نہیں دینا. آواز آئی اس نے 2 دینار قرض دینے. کتنا قرض دینے؟ 1 دینار 4.25 یا 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے. کتنے کا؟ 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا تھا. 1 توڑا بھی نہیں بنتا. اس نے 2 دینار دینے ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑھانا، آپ خود ہی پڑھو، میں نے نہیں پڑھانا. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے ایک بندہ تھا جس کو ہم ابو قتادہ کہتے تھے رضی اللہ عنہ. وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اس بندے کے 2 دینار میرے ذمہ میں ادا کر دوں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ کی طرف متوجہ ہو گئے. ابو قتادہ اس میت کے 2 دینار تیرے ذمہ، تیرے ذاتی مال میں سے ادا ہوں گے؟ یہ میت ان 2 دیناروں سے بری ہوئی؟ وہ کہنے لگے جی اللہ کے نبی میرے ذمہ میرے ذاتی مال میں سے ادا ہوں گے اور یہ میت بری ہوئی ہے 2 دیناروں سے. میرے اور آپ کے نبی کائنات کے امام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا، بندہ دفن ہو گیا. اگلا دن ہوا، دفن کے اگلا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ابو قتادہ سے ہوا. آپ نے دیکھتے ہی سوال اٹھا دیا، ابو قتادہ وہ 2 دیناروں کا کیا کیا جو تم نے ایک میت کے اپنے ذمہ لیے تھے؟ ابو قتادہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی بندہ کل فوت ہوا ہے، میں نے اپنے ذمہ لیے ہیں، میں ادا کروں گا. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. تیسرا دن ہوا، پھر سامنا ہو گیا. آپ نے دیکھتے ہی ابو قتادہ کو پھر سوال اٹھایا، ابو قتادہ وہ ما فعلت دیناران، وہ 2 دیناروں کا کیا بنا؟ ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ادا کر دیے، ابھی ابھی ادا کر کے آ رہا. اس موقع پر رسول اللہ نے یہ لفظ پڑھے، یہ لفظ کہے. یہ لفظ سنانے کے لیے میں نے سارا واقعہ پڑھایا آپ کے سامنے. آپ نے فرمایا الان برادت، الان
برادت علیہ جلدہ، اس بندے کی چمڑی اب ٹھنڈی ہوئی ہے جب قرضہ اس سے اترا ہے۔ یہ مرنے والا دیپال پور کا بندہ تھا، ہاں دیپال پور کا تھا، مدینہ طیبہ کا رہنے والا امام الانبیاء کا صحابی تھا، اور اس کا جنازہ کسی عام مولوی نے نہیں پڑھایا، ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ نے جنازہ پڑھایا، صحابہ نے جنازہ پڑھایا۔ قرضہ ایک بندے نے اپنے ذمہ بھی لے لی ہے لیکن چمڑی ٹھنڈی، اچھا صحابی پر ہو قرض اس کی چمڑی تو ٹھنڈی نہیں ہوتی، میرے اوپر اور آپ پر ہو قرض ہم مر جائیں تو ہماری چمڑی ٹھنڈی ہو جائے گی؟ صحابہ کے مقابلے میں اور آپ شے کے ہیں، حیثیت کیا ہے میری اور آپ کی، چیز کیا ہے، ہم کیا چیز ہیں؟ اور قرض کیا ہوتا ہے بھلا؟ کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا جاتا ہے نا، اور قرض گن پوائنٹ پہ لیتے ہیں منت کر کے، جو پیسے میں نے آپ سے لیے آپ کی منت کر کے کہ مجھے پیسے دے دو مجھے ضرورت ہے میں لوٹا دوں گا، میں لوٹا نہیں سکا، مر گیا میں، لیے آپ کی رضامندی سے، اللہ کی قسم جب تک وہ ادا نہیں ہوتے میری جان نہیں چھوٹتی، میری جان نہیں چھوٹتی جب تک ادا نہیں ہوتے۔ جو پیسے آپ کی رضامندی سے لیے وہ تو معاف نہیں، تو جو دھوکہ دے کر لیے، جو رشوت کر کے لیے، رشوت کے ذریعے، جو کرپشن کے ذریعے لیے، جو ملاوٹ کے ذریعے لیے، جو کم توڑ کر لیے، جو خیانت کر کے لیے، جو بہنوں کا حق مار کے لیے، جو بیٹیوں کا حق دبا کے بھائیوں کو دے کر کھائے، وہ کیسے معاف ہو جائیں گے؟ ہاں کیسے معاف ہوں گے؟ صحابی کو معاف نہیں، مجھے اور آپ کو معاف ہو جائے؟ دوسری دلیل صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے کہا لا تؤدن الحقوق، بڑے غور سے سنیے لفظ، لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ، اور مسلمانوں محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، ضرور بھی ضرور تم لوگوں کے حقوق قیامت والے دن ادا کرو گے، ضرور کرو گے، لام حرف تاکید ہے، نون سکیلہ بھی حرف تاکید ہے، ضرور بھی ضرور ادا کرو گے۔ کیا مطلب ہے؟ نمازوں سے معاف ہو گئے، توبہ سے ہو گئے معاف، اگر معاف ہوئے ہوتے تو پھر ضرور بھی ضرور ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے معاف شاف کسی سے نہیں ہونے، وہ قیامت والے دن ادا ہی کرنے پڑیں گے۔ اور کیسے ادا کرنے پڑیں گے؟ حتی یقادا لشاۃ الجرحاء من الشاۃ الکرما، اسی مسلم کی حدیث کی اگلے کا لفظ ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر دنیا کے کسی کونے کی بکری، ایک دیپال پور کی بکری، اس بکری نے سینگوں والی تھی، اپنے سینگوں کے بلبوتے پر اپنے آپ کو تکڑا طاقتور سمجھتے ہوئے ایک پوٹی بکری کو ماڑا اور کمزور سمجھتے ہوئے ماری تھی ٹکر، پیدا کرنے والے کی قسم ہے رب کو وہ دیپال پور کی بکریاں بھی یاد ہیں، اپنی عدالت انصاف میں پروردگار ان دونوں بکریوں کو بھی حاضر کر لے گا، جس کو ٹکر لگی تھی نا اس کو دے گا سینگ، اور جتنی ٹکر اس نے ماری تھی اتنی ٹکر مروائے گا رب، جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا۔ اور میرے محترم بھائیوں دیپال پور کے مسلمانوں، جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا، جن بکریوں کے لیے رب نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، جن کے لیے قرآن و حدیث نازل نہیں کیا، جن بکریوں کے لیے رب نے کوئی ثواب اور سزا کا قانون نہیں بنایا، جن کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم نہیں بنائی، جو مکلف نہیں ہے ان میں کروائے انصاف، اور جن کے لیے رب نے نبی اور رسول بھیجے، جن کے لیے قرآن و حدیث نازل کیا، جن کے لیے ثواب اور سزا کا قانون بنایا، ہمیں رب ویسے چھوڑ دے؟ ممکن ہے یہ؟ رب ظالم ہے؟ ایسا کر سکتا ہے رب؟ بکریوں میں انصاف کروائے اور ہمیں کہہ کے چلے گا جنت میں؟ جنت ہماری خانہ کا گھر ہے، انصاف ہونا ہے۔ اور انصاف کیسے ہونا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث دوسری سناتا ہوں، پیارے پیغمبر نے کہا اتدرون، سب نے سنی ہوئی حدیث، ہم سن لیتے ہیں لیکن سن کر انسنی کر دیتے ہیں۔ ابھی ابو بکر بھائی کہہ رہے تھے، چلے گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عمل نہیں کرتے، ہم عمل نہیں کرتے، ہم بھی سن لیتے ہیں، جو کچھ سنا ہوتا ہے نا مسجد میں، آپ کو نہیں کہہ رہا، میں سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں،
آپ انشاءاللہ اچھے ہیں۔ وہ مسجد کے دروازے سے نکلتے ہوئے نا چولی جھاڑ کر مسجد میں ہی چلے جاتے ہیں، کہتے مولوی صاحب اتنی رکھو، ایک گلا باہر نہیں چل رہی ہے مسجد آ رہی ہے، ایسی معاشرے بھی جینا ہے، ہاں انہوں اتنی رکھو، وہ سارا کچھ جھاڑ پھوڑ کے ادھر مسجد سے خالی خالی جیسے آئے ہوتے ہیں ویسے ہی نکل جاتے، ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا کیا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ پیارے پیغمبر نے کہا اتدرون من المفلس، اور میرے صحابہ کلمہ پڑھنے والوں جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی جانتے ہیں، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس وہ بندہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو۔ امام الانبیاء نے کہا سنو، المفلس ان المفلس من امتی، یقیناً میری امت کا مفلس من یاتی یوم القیامت بصلاۃ، جو قیامت والے دن رب کی عدالت میں پیش ہوگا بصلاۃ، نمازوں کے ساتھ، اس نے زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی، بس سیام روزوں کے ساتھ آئے گا، اس نے کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا تھا، وہ زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، کبھی اس نے زندگی میں زکوٰۃ میں 1 روپے کی ڈنڈی نہیں ماری تھی۔ یہ نیکیاں لے کے اچھا عمرہ کیا تھا، حج کیا تھا، اعتکاف بیٹھا تھا، تلاوت کی تھی، صدقہ خیرات کیا تھا، بڑی نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس کے پاس۔ امام الانبیاء نے کہا کیسے آ رہا ہے رب کی عدالت میں؟ کیسے آ رہا ہے؟ نیکیوں کے پہاڑ، نیکیاں لے کر نہیں، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آ رہا ہے رب کی عدالت میں۔ لیکن کیسے آ رہا ہے؟ 5 چیزیں گرمائیاں جو میں نے پہلے ذکر کی۔ قد شتم ھذا، اس کو گالیاں دی تھی، قذف ھذا، اس پر تہمت لگائی تھی، سفک دم ھذا، اس کا خون بہایا تھا، اکل مال ھذا، اس کا مال کھایا تھا، رشوت کرپشن بینک کا، ضرب ھذا، اس کو پھینٹی لگائی تھی نجائز۔ اب جس کو گالیاں دی تھی، ان گالیوں سے معاشرے میں اس کی عزت کا جتنا نقصان ہوا تھا، اس کی عزت کے نقصان کے برابر جتنی نیکیاں اس کی ہیں وہ لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ جس پر بہتان باندھا تھا اس بہتان کے برابر اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ جس سے رشوت لی تھی، خیانت کی تھی، ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کے مال کھایا تھا، اس کا چوری کر کے کھایا تھا، کرپشن کر کے کھایا تھا، جر کا کھایا تھا، ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پیدا کرنے والے کی قسم ہے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حقوق لینے والے بھی باقی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ انصاف ہونا ہے، رب کی عدالت ہے، وہاں ایک ذرے کے برابر کسی پر ظلم اور زیادتی کا تصور بھی نہیں ہے۔ اب جس پر جتنی زیادتی ہوئی ہے نا، اس زیادتی کے برابر اس کے جتنے گناہ بنتے ہیں وہ لے کر اس نیکی کے پہاڑ لے کر آنے والے پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے کہا میری امت کا یہ بڑا مفلس ہے۔ میرے بھائیوں، سوچا آپ نے نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے یہ حقوق العباد والے گناہ معاف ہو گئے نا؟ وہ جس طرح زندگی میں شرک ہے نا، شرک وہ بندے کی ساری نیکیوں کو کھا پی جاتا ہے، کھا جاتا ہے نا ساری نیکیوں کو۔ ایک نیکی کعبے کے رب کی قسم ہے شرک کرنے والے کے پلے میں نہیں رہتی، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کل قیامت والے دن یہ حقوق العباد میری اور آپ کی ساری نیکیاں پی جائیں گے اور لوگوں کے گناہ چڑھ جائیں گے اور جانا پڑے گا جہنم میں۔ غلط ہو جائے گی بات رسول اللہ کی، ہاں، اور غلط ہو جائے گی، میں بچ جاؤں گا، ہاں۔ آسمان ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر سکتا ہے، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، کعبے کے رب کی قسم آپ کے یہ دکانیں، یہ مکانات، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں اڑ سکتے ہیں، لیکن قسم ہے پروردگار کی، مدینے والے امام کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے؟ کبھی سوچے؟ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو ان چیزوں کو کبھی حساس اتنا جانا ہی نہیں، کبھی اتنا حساس لیا ہی، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے، اور وہاں پر نیکیاں دینی پڑے گی۔ دینے کے لیے پیسے اور ساز و سامان نہیں ہوگا، وہ ادھر ہی رہ جائے گا سارا کچھ، نیکیاں دینی پڑے گی۔ اور نیکی وہاں پر پتہ کتنی قیمتی ہوگی؟ پتہ ہے کسی کو؟ اور پتہ ہے کتنی قیمتی ہوگی نیکی وہاں پر؟
اس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں. تھوڑا سا آپ کو ٹچ دیتا ہوں کہ اس کا اندازہ نہیں ہے نیکی کا کتنی قیمتی ہے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی بندے کی پاس مارکنگ سے ایک نیکی کم ہو جائے. 33% والا پاس ہوتا ہے, 32 نمبر آ جائیں, ایک رہ جائے. بندہ چاہے گا زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا دولت سے خزانوں سے بھرا ہوا کوئی لے لے, مجھے ایک نیکی دے دے, مل جائے گی؟ ہاں, قرآن میں رب نے لکھا ہے کہ اس کے ڈبل بھی لے کے آ جاؤ. فلن تقبل منہم ملء الارض ذهبا, سارا خلا بھر کے سونے کا لے اور نہیں قبول ہوگا. اتنی مہنگی ہے وہاں نیکی, اور گالی کے بدلے میں بھی دینی پڑے گی, تھپڑ لگانے کے بدلے میں بھی دینی پڑے گی, رشوت کے ٹیڑی پیسے کے بدلے میں بھی دینی پڑے گی, بہن کے حق کے بدلے میں بھی دینی پڑے گی, ملاوٹ کے بدلے میں بھی دینی پڑے گی, بہتان کے بدلے میں بھی دینی پڑے گی, غیبت کے بدلے میں بھی دینی پڑے گی. ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی ان حقوق کے بدلے میں جو ہم زندگی میں رشتہ داروں کے, ہمسایوں کے, دوستوں کے, لوگوں کے, معاشرے کے افراد کے طرف کرتے رہے. اللہ اکبر. آپ کہیں گے آپ نے تو درس شروع کرتے وقت ہمیں بڑی خوشخبری والی باتیں سنائی تھی. آپ نے تو کہا تھا سارے گناہ رب معاف کرتا ہے, بہانے تلاش کرتا ہے, اور رب کسی کو جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا. تو اب جو باتیں سنائی ہیں اس کا مطلب ہے جہنم سے بچنے والا تو کوئی نہیں. نیکیاں تو ہمارے پلے ہیں ہی تھوڑی پہلے سے, اور یہ حقوق و لباس تلف کرنے والے یہ معاملات تو بہت زیادہ ہیں. وہ نیکیاں تو ان میں چلی جائیں گی, باقی جہنم تو ہمارے لیے کنفرم ہو گئی. پھر بچنا تو کوئی نہیں لگتا ہمیں, سمجھ نہیں آتی کیسے بچے. نہیں میرے بھائیوں, پیدا کرنے والے کی قسم ہے جہنم کوئی کنفرم نہیں ہے. رب معاف کرنا چاہتا ہے, بچانا چاہتا ہے. رب ہمیں بچانا, میں بھی آپ کو بچنے کا راستہ دینا چاہتا ہوں. مایوس کرنے نہیں آیا, مایوس نہیں ہونا میری باتیں سن کر کہ گئے جہنم کنفرم ہو گئی. قسم ہے اللہ کی, یہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں, یہ گناہ بھی معاف. آپ کہیں کہ ابھی آپ نے اتنی بڑی بڑی قسمیں اٹھا کے کہا کہ کوئی نہیں معاف ہونے, اور آپ اب کہہ رہے ہیں یہ بھی معاف ہو سکتے ہیں. ویسے تھوڑی سی خوشی کی لہر نظر آئی ہے اللہ کی طرف. پہلے تو چہرے لٹک گئے تھے سارے, یہ بڑھ گیا ہمارے ساتھ. نہیں آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ, جو ابھی بات سنانے لگا ہوں نا آپ کے چہرے چمک اٹھے گے خوشی سے انشاءاللہ. میں مایوس کرنے نہیں بیٹھا ہوں آپ کو. اللہ اکبر. یہ والے گناہ کسی عبادت سے, کسی نماز روزے سے, حج عمرے سے معاف نہیں ہوتے, کسی توبہ شوبہ سے معاف نہیں ہوتے. ان کی معافی کا طریقہ اسلام میں کوئی اور ہے. ان کی معافی کا طریقہ اور ہے. خرب مرتبہ توبہ کریں نہیں معاف ہونے, خرب مرتبہ حج عمرے کریں, نمازیں پڑھیں, کوئی نہیں معاف ہونے. ان کی معافی کا طریقہ اور ہے. وہ کون سا طریقہ ہے جاننا ہے کہ نہیں؟ لیٹ کافی ہو گئے آپ, وقت بہت زیادہ لے لیا میں نے, آپ ختم کر دیتے. نہیں انشاءاللہ بتا کے جاؤں گا انشاءاللہ. میں کنجوس نہیں. جو اللہ نے علم دیا انشاءاللہ کوئی چھپا کے نہیں رکھوں گا اپنے پاس. اللہ اکبر. طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا, یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے. آپ حدیث سنیں گے, ترجمہ سنیں گے, طریقہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. پیارے پیغمبر نے کہا من کانت لہو مظلمۃ لاخیہ من عرضہ او من شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم فإن کان لہ حسنات اخذ من حسناتہ وإن لم تکن لہ حسنات اخذ من سیئات صاحبہ فحمل علیہ. او اللہ کے بندو, جس انسان سے غفلت کی زندگی میں جب سمجھ نہیں تھی, شعور نہیں تھا, پتہ نہیں تھا, مسئلے کی حساسیت کا اندازہ نہیں تھا, اس وقت جتنے لوگوں کے حقوق طرف ہو گئے وہ مرنے سے پہلے واپس کر دو, زندگی میں لوٹا دو.
واپس کر دو. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن میں ہاتھ میں دینے کے لیے پیسے، سونا چاندی، درہم و دینار، زمین مربع کوئی شے نہیں ہوگی، اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی کہتے ہیں واپس کر دو. واپس. جس کا حق مارا ہے، چوری کیا ہے، بہن کا حق دبا کے کھایا ہے، پھوپھیوں کا حق کھا رہا ہوں میں بیٹھا، ہاں واپس کر دوں. ابھی جن کا حق آیا میرے پاس واپس کر دوں. رشوت لی ہے واپس کر دوں. کرپشن کی ہے ملک کے خزانے میں لوٹا دوں سارے پیسے. جس کی غیبت کی ہے، جس کو گالیاں دی ہیں، جس کی چگلی کی ہے، جس پر بہتان باندھا ہے، جس کو پٹائی کی ہے ناجائز، اس سے جا کر معافی مانگی. وہ راضی ہو کر معاف کر دے، اور جن کا حق کھایا ہے ان کو واپس ہو جائے، یا وہ معاف کر دے تو معافی ہو سکتی ہے. معافی. رب جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے یا بچانا چاہتا ہے؟ آپ بتائیں. قسم ہے اللہ کی، بچانا چاہتا ہے رب کو. اس نے تو اپنے نبی کے ذریعے طریقے بتا دیے کہ بچ جاؤ اس طرح. آپ کہیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئی. نہیں آئی؟ نہیں آئی. میں کھول دیتا ہوں تھوڑی سی بات. آپ کہیں گے بھئی ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے ہر مجلس میں ہماری ہوتی غیبتیں، رشتہ داروں کی بھی، دوستوں کی بھی، ہمسایوں کی بھی، سیاستدانوں کی بھی، علماء کی بھی، ہر معاشرے کے طبقے کی ہم بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہی کرتے ہیں. کوئی مجلس ہماری غیبتوں سے خالی گزری نہیں زندگی میں. عورتیں بھی غیبتیں کرتی ہیں بیٹھ کر، خامدوں کی غیبتیں کرتی ہیں، دوسری عورتوں کی غیبتیں کرتی ہیں، بہو ساس کی غیبت کرتی ہے، ساس بہو کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہے مجلسوں میں بیٹھ بیٹھ کے. ہوتا ہے سارا کچھ نہیں ہمارے گھروں میں. ہاں غیبتیں کر کر کے تو ہم نے اپنا نامہ اعمال سیاہ کیا ہوا ہے. تو یہ اچھا، کئی لوگ تو فوت ہو گئے جن کی غیبتیں کی ہیں، اب ان سے کیسے معافی مانگے؟ قبر میں جا کے. ہاں. اور کئی لوگ جن کی غیبتیں کی ہیں، جن پر وہ گالیاں دی تھی، اب وہ ہمارے پاس، ہم ان کے پاس پہنچ ہی نہیں سکتے. بہتان باندھے تھے ان کے پاس جا ہی نہیں سکتے. کیسے معافی مانگے ان سے؟ اور یہ جو خزانے میں کرپشن کی ہے، ہمیں تو نہیں پتا کس بندے کا کتنا حق تھا. یہ نہر کا پانی چرایا ہے، یہ بجلی چوری کی ہے میں نے گھر میں، تو مجھے تو نہیں پتا میری جگہ پر کس نے کتنے پیسے ادا کیے ہیں، تو میں کیسے واپس کروں ان کو؟ یہ تو واپس ہوتے نظر نہیں آتے. یہ ملاوٹ کے ذریعے میں نے کتنے لوگوں کو چیزیں بیچی ہیں، اور کتنوں نے ملاوٹ سے اپنا پیسہ میں نے کھایا ان کا. میں کن کو کیسے واپس کروں؟ آج مولوی صاحب کیسے کروں واپس؟ ہمیں نہیں سمجھ آئی بات. میرے بھائیو آ جائے گی سمجھ انشاءاللہ. آسان ہے، مشکل نہیں. قسم ہے اللہ کی، رب یہ بھی معاف کر دینا چاہتا ہے. اس کی معافی کا طریقہ بھی رب نے بتایا، اپنے نبی کی زبان سے بتایا، یہ بھی معاف ہو جائیں گے. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ جتنا مال غفلت کی، میں یہ نہیں کہتا ہمیں جان بوجھ، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا، کھا بیٹھے ہیں، 2 نظریاں کر بیٹھے، نہیں پتا تھا. آج پتا چلا ہے اتنی باریکی سے، سمجھ ہی آ جائیے. تو غفلت میں کھا بیٹھے تھے، اب سمجھ آئیے، اب واپس کرنا چاہتے ہیں تو کیسے واپس کریں؟ کس کو دیں؟ ہمیں تو نہیں پتا چوری کے مال کتنا کس کا کھایا ہے. بھئی طریقہ یہ ہے، موٹا سا اندازہ ہر بندہ لگا سکتا ہے، موٹا سا اندازہ ہر شخص لگا سکتا ہے کہ میں نے غفلت کی زندگی میں آج تک تقریباً، مثال ہے 1 لاکھ لوگوں کا کھایا ہوگا یا 2 لاکھ کھائے ہوں گے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں 1 لاکھ کھا لیا میں نے لوگوں کا آج تک، میرے موٹے سے اندازے کے مطابق. میں یہ اندازہ لگا کے اپنے آپ میں طے کر لوں کہ اس کا ڈبل میں نے ادا کرنا. اپنے آپ میں طے کر لوں اپنے دل میں کہ میں نے اس کا ڈبل ادا کرنا ہے. اور روزانہ اپنی آمدن سے بچا کرنا پیسے صدقہ کرنا شروع کر دیں. یہ کہہ کر کے یا اللہ تیری عدالت میں حساب دینا بڑا مشکل ہے، یا اللہ میں تیری عدالت میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں، یا اللہ مجھے سمجھ آئی ہے میں دنیا میں اپنا حساب صاف کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ غفلت کی زندگی میں یہ غلطیاں کر بیٹھا تھا، اب میں صاف کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے موقع دے دے. یہ جن کے پیسے میں نے کھائے ہیں مجھے نہیں پتا، یا اللہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، اس کا ثواب ان کو دے دے، مجھے معاف کر. انشاءاللہ رب معاف کر دے گا، انشاءاللہ رب معاف. اور جن کی غیبتیں کی ہیں، گالیاں دی ہیں، بہتان باندھے ہیں، چگلیاں کی ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں یا ہماری پہنچ سے، رابطے سے منقطع ہو گئے ہیں، ان سے کیسے معافی مانگی؟ ان سے معافی مانگنا تو ممکن نہیں. جب تک زندہ ہیں ان کے لیے دعائیں کریں. ان کے لیے کیا کریں؟
یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے۔ جن کو پنڈا تھا نا، ہر مجلس میں بیٹھ کر پنڈا تھا، اس کے عیب بیان کر کر کے ذلیل کیا تھا، معاشرے میں رسوا کیا تھا، اس کی کوئی خوبی ڈھونڈے، اور خوبی ڈھونڈ کر جہاں جہاں اس کو پنڈا تھا وہاں وہاں جا کے اس کی خوبی کا تذکرہ نہیں کریں، اس کو مجلسوں میں، اور کہیں یا اللہ یہ دیکھ میں ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، یا اللہ ان کی خوبیوں کے تذکرے بھی کر رہا ہوں، یا اللہ تیری عدالت میں حساب نہیں دے سکتا، یا اللہ دنیا میں صاف کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ انشاءاللہ رب یہ بھی معاف کر دے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، مجھے آپ فیصلہ کر کے بتائیں، پہلے تو یہ بتائیں نا کہ ہم سے آج تک کسی کا کوئی حق طرف ہوا تھوڑا بہت کہ نہیں؟ تھوڑا سا ہوا ہے نا؟ اور یار ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مانتا ہے نا رب خوش ہو جاتا ہے اس پر۔ بہت زیادہ خرابیاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ خرابیاں ہم سے ہوئی ہیں، مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہوئی ہیں، اب ان کا حساب آخرت میں رب کی عدالت میں دینا یا دنیا میں صاف کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھ لیں، دنیا میں صاف کرنا چاہتے ہیں؟ میں لوگوں کو کہتا پھرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ یہ دنیا میں حقوق والوں کے حقوق لوٹا دینا اللہ کی قسم بہت نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا۔ اگر میں نے جو حقوق کھائے ہیں ویسے نہیں نہ ادا کر سکتا، میرا گھر بکتا ہے، گھر بک کر میں کرائے پر چلا جاؤں، کعبے کے رب کی قسم ہے گھر بیچ کر بھی لوگوں کے حقوق ادا کرنا سستا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ ورنہ کل قیامت کے دن ایک ایک حق کے بدلے میں نیکی جائے گی، نیکی تو ساری دنیا کی دولت خرچ کر کریں ملنی وہاں، اتنی مہنگی ہے۔ تو دنیا میں دینا ہے حساب انشاءاللہ، اور پورا پورا ادا کرنا ہے، اور جن کی غیبتیں کی ہیں ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور ان کی اچھائیوں کے تذکرے بھی کریں گے یہ کام۔ دو گزارشیں میری اور ہے، ایک تو آپ نے مان لی، یا اللہ ان بزرگوں کے بھائیوں کے دل تھوڑے سے اور نرم کر دے، یا اللہ ان سب کا سینہ کھول دے، یہ میری باقی باتیں بھی مان لیں، میری نہیں ہے، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی سنا رہا ہوں، اپنی کوئی بات نہیں سنائی میں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا عہد کرو آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو کہ آج کے بعد کچھ ہو جائے کسی کو گالی نہیں دینی، جو پہلے ہو گئی، آج کے بعد کسی کو گالی نہیں نکالنی، اور نہ ہی آج کے بعد کسی کی غیبت کرنی ہے، نہ کسی پر بہتان باندھنا ہے، اور نہ ہی آج کے بعد کسی کی پٹائی کرنی ہے نجائز۔ ہاں کرتے ہیں وعدہ؟ اچھا بندہ تھوڑا سا غور کر لینا میرے بھائیو، اللہ کی قسم آسان ہو جاتا ہے معاملہ۔ میں آپ کی غیبت کروں گا، موٹا ہو جاؤں گا، پیسے ملیں گے، مجھے تنخواہ ملے گی، کیا ملے گا؟ مجھ سے بڑا پاگل ہی کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی نیکیاں قیامت والے دن آپ کو دینے کا بندوبست کروں گا یا آپ کے گناہ اٹھانے کا بندوبست کروں گا؟ پاگل ہوں میں؟ کیوں میں غیبت کروں کسی کی؟ یہ تو پاگلوں کا کام ہے۔ مجھے ملتا کچھ نہیں اور قیامت والے دن جاتا سب کچھ ہے، یہ کون سا درمندہ والا کام ہے؟ اور انشاءاللہ یہ والی تربیت اپنے بچوں کی بھی کریں، بچوں کو پڑھائیں، اچھی تعلیم دیں، CSS کا امتحان بھی دلوائیں، لیکن بچے کو یہ سمجھائیں بیٹا قوم کا جو خزانہ ہے اس میں سے 1 روپے کی بھی کرپشن، بھوکا مر جانا گوارا کر لینا، کرپشن نہیں کرنی، بھوکا مر جانا گوارا کر لینا، 1 روپیہ بھی کسی سے، ریٹیڑی پیسہ بھی کسی سے رشوت کا آج کے بعد۔ یہ تربیت بچوں کی کر سکتے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے؟ اگر یہ تربیت کر لیں گے نا بچوں کی، آپ نے 2 وعدے تو کر لیے، تیسرا بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کا اپنے اوپر بھی احسان ہوگا، قسم ہے اللہ کی یہ نئی نسل پر بھی احسان ہوگا، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بہت بڑا احسان اس ملک پر ہوگا، بہت بڑا احسان کس پر ہوگا؟ اس ملک پر۔ ساری دنیا کا کفر اس ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتا ہے، کسی دنیا کے کافر کو دنیا کے نقشے پر یہ ملک برداشت کعبے کے رب کی قسم نہیں ہے۔
وہ ہر شکل میں اس کا ستیہ ناش ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بڑا زور لگایا ہے، ایف اے ٹی ایف نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا اس کو معاشی طور پر اس کا کچومر نکال دے، لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے ہیں، نہ انشاءاللہ ہوں گے۔ وہ اتنا بڑا نقصان کیا انہوں نے، نقصان ہمارے ملک کا معاشی بھی کیا ہے، باقی بھی کیا، لیکن اتنا بڑا نہیں کر سکے جتنا بڑا پاکستان کی عوام خود اپنے ہاتھوں سے اس ملک کا نقصان کر رہی ہے۔ 75 سالوں سے، آپ کو نہیں کہہ رہا، اللہ کی قسم نہیں کہہ رہا آپ کو، 75 سالوں سے چند ہزار لوگوں کے سوا ہر بندہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹنے پر کمر بستہ ہے۔ خیانت، بددیانتی، رشوت، کرپشن، ناانصافی، ظلم، ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، اس نے بیڑا غرق کر دیا، ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ان ناانصافیوں نے، ان ظلموں نے، ان زیادتیوں نے۔ یہ جو آج ہم پر مہنگائی کے کوڑے برس رہے ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے سب سے بڑا عنصر یہ والا ہے جو ہم نے کرپشن کر کر کے بیڑا غرق کیا کھا کھا کے اس ملک کا۔ باہر والا اتنا بڑا کوئی بھی دشمن نہیں ہے جتنے بڑے اس ملک کے باسی اس ملک کے دشمن ہیں۔ اللہ کے لیے اس ملک کی عوام سے گزارش کریں، جہاں تک آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں یہ میرا پیغام پہنچائیں کہ اللہ کے لیے اس ملک پر رحم فرمائیں، اپنی عاقبت بچائیں، اپنی نسلوں کی عاقبت بچائیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، میں کرپشن کر لوں، رشوت لے لوں، ملاوٹ کر کے کھا لوں، صحیح بتانا ہے، جتنا رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے اس سے زیادہ کھا لوں گا، کھا لوں گا اس سے زیادہ، تو پھر فائدہ کیا ہوگا رشوت کھانے کا؟ فائدہ بتا دیں مجھے کیا ہے؟ جب اس سے زیادہ ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا تو پھر ملاوٹ کرنے کا، دھوکہ دینے کا، فراڈ کرنے کا، بہن کا ہاتھ مارنے کا، خیانت کرنے کا، رشوت، کرپشن کا، چوری کا، پھر مجھے فائدہ سب زیادہ کیا ہے؟ کھانا تو اتنا ہی ہے، وہ کھا کے جانا جو رب نے لکھ دی ہے، اور جو نہیں لکھا جو مرضی کر لے، مینارے پاکستان پہ الٹے بھی جا کے لٹ جائے، اللہ کی قسم نہیں ملنا، تو کیا فائدہ نہیں ان 2 نمبریوں کا؟ یہ ہے نیا پاکستان بنانے کا راستہ۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، قسم ہے اللہ کی، اس کے بغیر بڑھتا، یہ تربیت سے بڑھتا ہے، اپنی اصلاح سے بڑھتا ہے، اپنی نسلوں کی اولادوں کی اصلاح سے بڑھتا ہے۔ یہ بددیانتیاں، خیانتیں، رشوتیں، کرپشنیں، یہ ظلم، زیادتیاں، 2 نمبریاں چھوڑنے سے نیا پاکستان بنے گا۔ بنانا چاہتے ہیں نیا پاکستان؟ تو پھر انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے تو اللہ مدد کرے گا، آسانیاں بھی فرمائے گا۔ آخری حدیث سنا کے جا رہا ہوں، آپ کہیں گے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ صدقہ کر دو اور ان کے لیے دعا کرو اور جناب ان کی اچھائیاں بیان کرو، اس سے اللہ ان کے بھی معاف کر دے گا جن کا پتہ نہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ آخری حدیث ہے یہ میری، اور بھی بڑی باتیں ہیں بہرحال آخری سنا رہا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے کہا، میں نے کہا تھا آپ انشاءاللہ آپ کی پریشانی ساری باتوں کی دور ہو جائے گی یہ پیارے پیغمبر کا سچا فرمان سن کر۔ امام الانبیاء نے کہا، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ، جس نے لوگوں کے اموال لیے، لوگوں کے حقوق لیے واپس کرنے کے ارادے سے، یا پہلے ارادہ نہیں تھا اب اس کا ارادہ بن گیا واپس کرنے کا، کوشش اس نے شروع کر دی، عبد اللہ عنہ، ناطق وحی سرور کونین نے اپنی سچی وحی والی زبان سے سچے لفظ ادا کیے کہ پروردگار ادا کروا دے گا، اسے اسباب دے دے گا، وسائل پیدا کر دے گا، آسانیاں رب نے پیدا کرنی ہیں وہ ادا ہو جائے گا۔ چونکہ موت میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، موت ہے رب کے ہاتھ میں۔ ہم نے فیصلہ کر لیا آج یہاں بیٹھ کر کہ دنیا میں حساب کرنا ہے اور ہر ایک کا دے کے جانا ہے، کسی کا ایک پائی بھی لے کر رب کی عدالت میں پیش نہیں ہونا۔ رات ہی فوت ہو گئے، رات ہی کیا ہو گئے، کسی کا حق ادا ہوا ہی نہیں اور کسی سے معافی مانگی نہیں گئی، لیکن نیت سچی تھی، خلوص دل سے پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ موت بھی آ گئی نا، قسم ہے اللہ کی، مرنے کے بعد پروردگار جن جن کے حقوق تھے اپنے فضل و کرم سے ان کو راضی کروائے گا، اس کو معاف کروا دے گا، اس کو معاف کروا دے گا۔ لیکن کب؟
جب خلوص نیت سے حساب کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوشش شروع کر دی. لیکن اگر معاملہ دوسرا ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اللہ کے نبی نے کہا ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلفہ اللہ، جس نے لوگوں کے مال لیے، حقوق لیے، واپسی کا ارادہ کوئی نہیں ہے. اس نے کہا مولوی ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑی نیکیاں ہمارے پاس، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اتلفہ اللہ، رب دنیا بھی برباد کر دے گا، اوپر بھی برباد کر دے گا. جو دینا چاہتا ہے نا، قسم ہے اللہ کی، نہ بھی دے سکا تو رب کروا دے گا، وہ رب کے اوپر چلا جاتا ہے. آپ بتائیں رب معاف کرنا چاہتا ہے کہ جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے آپ کو؟ وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.